اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کچھ خاص اصول بتائے تھے کہ مسلمان اگر اتحاد اور اتفاق چاہتا ہے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے آپ کو بلند رکھنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلی چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے تقوی اختیار کرے۔ بغیر تقوی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز جو بتائی گئی کامیابی کے لیے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر جو چیز اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھ سکتی ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کی بنیاد پر اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ تو ان تین چیزوں کے ساتھ ایک مسلمان جماعت کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے: تقوی، اعتصام بحبل اللہ اور اسلام۔ یہ تین بنیادی اصول اللہ رب العزت نے بتائے تھے۔ آگے ایک مسلمان قوم جب کامیابی کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس قوم کے قائم ہو جانے کے بعد کیا چیزیں لازمی ہوتی ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایسے تو عام طور پر ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر لازمی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر ہے، کوئی بھی اس سے فارغ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے پیمانے پر کرے یا چھوٹے پیمانے پر کرے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور بھلائی کی تلقین کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم ایک جماعت بن جاؤ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تو ضروری ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی موجود رہے جو لوگوں کو ہر آن اصول و ضوابط کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتی رہے، خیر کے اعمال کی دعوت دیتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ ایک باقاعدہ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ عام فریضہ تو ہر ایک پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصول و ضوابط کے ساتھ ایک جماعت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ جماعت نہ رہے گی تو گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو فریضہ عائد کیا گیا یہ چھوٹ رہا۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی جماعت جو حقیقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لگی ہوئی جماعت ہے، فلاح اور کامیابی پانے والی اصل جماعت یہی ہے۔ ایک مسلمان امت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی چیز اصولی طور پر کام کرے گی تو وہ یہی جماعت کام کرے گی۔ یہ جماعت جب تک کام کرتی رہے گی جب تک مسلمان امت اپنے اصول کے ساتھ قائم رہے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ گزشتہ آیتوں میں یہود کی اور نصارہ کی جو کمیاں اور کوتاہیاں تھیں ان کو بیان فرمایا تھا۔ اب ادھر اس میں پھر اشارہ فرمایا کہ دیکھو تم ان کی طرح نہ بن جانا۔ ہم نے ان کی ساری کمیاں، ساری بیماریاں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں، تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تفرقہ بازی کی،
فرقے بنا لیے ایک دوسرے میں الگ الگ. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. سب کچھ جان گئے، پہچان گئے، سمجھ گئے، اس کے باوجود اپنے اختلاف پر ڈٹے رہے. تو تم اس طریقے سے نہ کرنا جیسے یہ گمراہ لوگ کر رہے ہیں. اولئک لہم عذاب عظیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. یعنی سب کچھ علی الاعلان اللہ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا، اور اس کے باوجود بھی اور سمجھ بھی گئے کہ حق یہی ہے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یہ حق آیا ہے، اس کے باوجود اس میں نقص نکال کر کے اختلاف کر کے اور اس اختلاف میں پڑے رہے، حق کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھو تم ان کی طرح نہ بننا، تم اس طریقے سے اختلاف پیدا نہ کرنا. تم حق آ جانے کے بعد، حق کو سمجھ لینے کے بعد حق کی طرف گامزن ہو جانا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور یاد رکھو اس وقت کو جب کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ پڑ چکے ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، تو جہاں تک ان چہروں کا تعلق ہے جو سیاہ ہو گئے، وہ کون ہیں؟ وہ اکفرتم، اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی ناکامی کو دیکھ کر کے، ان کے چہرے جو سیاہ پڑ چکے ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا تم نے ایمان کے بعد کفر نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے ایمان کے بعد کفر نہیں کیا تھا؟ اس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، منافقین بھی ہیں. یہود کے پاس اللہ رب العزت نے تورات کو بھیجا تھا، اور اس تورات پر وہ ایمان لائے تھے اور اس میں وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی پر ہم ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے. اس ایمان کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد کفر کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹ گئے. یہی حال نصارہ نے بھی کیا. منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی اسلام کو، ایمان کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد پھر اندر سے کفر پر ڈٹے رہے. تو اللہ رب العزت انہی لوگوں کے چہرے جب سیاہ پڑیں گے اپنی ناکامی کو دیکھ کر کے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا تم نے ایمان کے بعد کفر نہیں کیا تھا؟ ایمان کو دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، ظاہری طور پر مان بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے کفر کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو یہ جو عذاب تم کو دیا جا رہا ہے اب، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم تم کو اپنی طرف سے یہ عذاب نہیں دے رہے ہیں، یہ تمہارا اپنی کرتوتوں کا عذاب ہے. بما کنتم تکفرون، اب تم اس عذاب کو چکھو جو تم نے کر رکھا ہے، جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو تم نے اسلام کا ایمان کے ساتھ جو کفر کیا ہے، اس کا عذاب اب چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید چہرے ہوں گے یعنی چمک رہے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت کے عطا کردہ باغات میں، جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں قائم رہیں گے. اللہ رب العزت نے کفار کو جو عذاب کی بات بتائی تھی، وہاں پر فیہا خالدون کا لفظ نہیں کہا، لیکن ایمان والوں کو اعتماد اور حوصلہ دلانے کے لیے کہ دیکھو ان کے چکر میں آ کر کے تم گمراہی کی طرف نہ جانا، بلکہ تمہارے اوپر کسی بھی طریقے کی آزمائش آئے تم ان سب کو برداشت کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ تم کو اللہ کی طرف سے جو جنت ملنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی جنت ہوگی. وہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جو ہم، اللہ رب العزت اپنی طرف اس کو اشارہ فرما رہا ہے، اس کی ضمیر اپنی طرف لے کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی آپ کے اوپر ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں. یعنی یہ قرآن کی جو آیات اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کی جا رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم ان آیتوں کو آپ کے اوپر بالکل ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العزت تمام عالم میں سے کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے کو پسند نہیں فرماتا اور نہ ہی ظلم کرتا ہے. اللہ ظلم نہیں چاہتا، لیکن یہ لوگ خود اپنے کرتوت کی بنیاد پر اللہ کا عذاب چکھ رہے ہیں.
اگر اللہ کا عذاب اتنا دردناک اور شدید ترین عذاب کسی کو دیا جا رہا تو نعوذ باللہ یہ اللہ رب العزت ظلم نہیں کر رہا ان کے ساتھ، بلکہ انہوں نے ایسے کرتوت کر رکھے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا جا رہا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ یعنی جب اللہ ہی کا ہے تو تم اللہ کی نافرمانی پر کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہاری دولت، تمہارا مال، تمہاری سلطنت، تمہارا جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ اور ایک دن وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے معاملات، سب کچھ ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے۔ یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ دیکھو جب تم اس بات کو سمجھ رہے ہو کہ سب ہمارا ہے، ساری کچھ چیزیں ہمارے لیے ہیں اور ہمارے ہی پاس سب کو لوٹ کر کے آنا ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تمہارا، تو پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو اور سارے معاملات کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔